اختیارات مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے کہ دیکھیں اختیارات کا ملنا اور پھر اختیارات کا استعمال یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اختیارات کا استعمال اس جگہ پر کیا، اس مقام پر کیا جہاں فائدہ تھا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں ایمان تو لاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ نمازیں دو پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو ایمان لیا، نمازیں دو پڑھا کر۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا اختیار تھا، اور صرف انسانوں پر نہیں ہر چیز پر آقا علیہ السلام کا اختیار تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے اختیار ہی تو تھے، اور اسی طرح آپ دیکھیں جانوروں پر بھی آقا علیہ السلام کے اختیار تھے۔ آقا علیہ السلام ان کی بولی سمجھتے تھے اور وہ جانور آپ کی بولی سمجھا کرتے تھے۔ ایک اونٹنی آپ کے قدموں میں گر گیا تھا، آقا علیہ السلام نے اس سے بات کی، صحابہ حیران ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات تھے، اور جانوروں کے بھی آقا علیہ السلام نے پھر حقوق بیان فرمایا، تو یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات ہیں۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آقا علیہ السلام کے پاس آنا اور آقا علیہ السلام کا بعض صحابہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا، یہ ان اختیارات کا درست استعمال تھا۔ اگر اختیارات کی بات کریں اور ایک طرف فقر دیکھیں، تاریخ گواہ ہے، آپ اوراق اٹھا کے پڑھیں تو اس کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام خود بھوکے رہا کرتے تھے۔ تین دن تک آقا علیہ السلام کے گھر میں لگاتار پہ در پہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فقر خود اختیار کیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے جو غریب امتی ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے کہ اعلیٰ چیزیں کھانا سنت ہے، ہم تو غریب ہیں، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے غریبوں کا بھی خیال رکھا۔ تو آقا علیہ السلام کے اختیارات ایک الگ ٹاپک ہے، اور اختیارات کا استعمال یہ الگ معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اختیارات کا بھی درست استعمال فرما کر ہمیں یہ درس دیا، اگر تمہیں کسی ایک معاملے میں اختیار دے دیا جائے تو اس میں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ایسا نہیں کہ تمہیں اختیار مل گیا اب تم فرعون بن کے بیٹھ جاؤ، نہیں، اختیارات کا درست استعمال اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر ایسے لوگوں کو پسند فرمایا ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ آقا علیہ السلام کو زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے اختیارات کا مطالعہ کیا جائے نا تو آقا علیہ السلام کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس طرح آقا علیہ السلام کے جانوروں پر اختیار ہے، وہ یافور کے بارے میں آتا ہے جو آقا علیہ السلام کا دراز گوشت تھا، وہ آقا علیہ السلام کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو گیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد نا وہ ایسے چلتا پھرتا تھا اور عجیب سی اس کی کیفیت ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان دے دی تھی۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جانور بھی آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے اختیارات کا خود مطالعہ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی آقا علیہ السلام کے اختیارات بتائیں، آقا علیہ السلام کی شانیں، آقا علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے گی۔